السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج معتمرا، نکلے آپ عمرہ کرنے کو، فحال کفار قریش بینہ وبین البیت، کفار قریش آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ فنحر ہدیہ وحلق رأسہ بالحدیبیہ، آپ نے مقام حدیبیہ پر اپنی قربانی کو نحر کیا اور اپنا سر منڈوایا۔ وقاضاہم، اور ان سے صلح کی، کفار قریش سے صلح کی، اعلیٰ اس شرط پر ان یعتمر العام المقبلہ کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے، ولا يحمل سلاحا علیہم، اور تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار اٹھا نہ رکھیں گے، ولا يحمل سلاحا علیہم الا سیوفا، سوائے تلواروں کے کوئی اسلحہ اٹھا کر نہیں لائیں گے، ولا یقیم بہا الا ما حبوا، اور وہ مکہ میں نہیں رہیں گے مگر جتنا مشرکین چاہیں۔ فاعتمر من العام المقبل، جیسا کہ روایتوں میں گزرا
کہ مشرکین مکہ سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو صرف یہ کہ آئندہ سال 3 دن ٹھہریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا. فدخلها کما کان صالحهم. تو آپ داخل ہوئے ان کے پاس جیسا آپ نے ان سے صلح کی. یعنی سن 7 ہجری آئندہ سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی قعدہ کے مہینے میں آئے اور صلح 3 دنوں کی کہ 3 دن ٹھہریں گے، تو ایسا ہی کیا. فلما ان اقام بہا ثلاثا. پھر جب آپ نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، امروہ ان یخرج. تو مشرکین نے حکم دیا نکلنے کا. فخرج. تو آپ نکل گئے، یعنی عمرہ کیا اور 3 دن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ قیام کیا اور پھر آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے، جیسا کہ صلح کے اندر یہ بات پہلے سے طے ہوئی تھی کہ بس اتنا ہی ٹھہریں گے. اور اتنا ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، گو کہ حضور کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی چاہت تو یہ تھی کہ اور ٹھہریں اور ٹھہریں، کہ مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور دیکھیں اس کو، عبادت کریں. لیکن جو حضور نے ان سے صلح کی، معاہدہ کیا، اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل پڑے. تو یہ باب چل رہا ہے عمرۃ القضاء کا. تو یہ عمرۃ القضاء کا قصہ آیا، تو یہ سن 7 ہجری کا قصہ عمرہ، یہ عمرۃ القضاء کا قصہ. تو ترجمۃ الباب کے ساتھ اس روایت کی مناسبت اس سے واضح ہو گئی. آگے دوسری روایت ہے، به قال حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد. مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اور عروہ ابن زبیر مسجد میں داخل ہوئے. مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے. فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرْ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عائشہ. اچانک دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر حجرہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ثم قال. پھر عروہ نے فرمایا کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ قال 4. تو ابن عمر نے
جواب دیا 4۔ تو عروہ ابن زبیر اور حضرت مجاہد، یہ دونوں حضرات حجرہ عائشہ کے پاس ابن عمر سے یہ سوال کیا کہ حضور نے کل کتنے عمرے کیے، یعنی ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی حیاتی میں کل کتنے عمرے کیے؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ 4۔ اور 4 کی تفصیل: 2 عمرے حقیقتاً کیے اور 1 عمرہ حکماً اور 1 عمرہ ضمناً۔ حقیقتاً تو 1 عمرہ سن 7 ہجری میں، یہی عمرہ جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حقیقتاً عمرہ کیا سن 8 میں، غزوہ حنین ہوا تو مقام جعرانہ سے راتوں رات حضور نے احرام باندھا، عمرہ کیا اور پھر واپس چل دیے اسی جگہ مقام جعرانہ پہنچ گئے صبح سے پہلے پہلے۔ یہ 2 عمرے تو حضور نے حقیقتاً کیے، اور تیسرا عمرہ حکماً، اور وہ تھا سن 6 میں آپ صحابہ کرام کو لے کر نکلے اور مقام حدیبیہ میں احصار ہو گیا، اور وہاں سے ہی احرام کھولا، قربانیاں ذبح کی، واپس ہو گئے۔ تو یہ حکمن عمرہ ہے، ثواب ملا اس کا، کیا نہیں۔ اور چوتھا عمرہ جو حضور نے سن 10 ہجری میں حج کیا تو حج کے ساتھ کیا، ضمناً کیا۔ یہ 4 عمروں کی تفصیل یوں آئی، تو اس کو کہا اربان۔ اور ابن عمر سے ایک روایت کتاب الحج میں یہ آئی کہ ان 4 عمروں میں سے ایک عمرہ آپ نے ماہ رجب میں کیا، جبکہ جیسا کہ تفصیل بتائی، اس تفصیل سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ 6 والا عمرہ ذی میں احرام باندھا، احصار پیش آ گیا، واپس سب ہو گئے۔ 7 والا عمرہ جو عمرۃ القضاء ہے وہ بھی ذی میں، اور 8 والا عمرہ جعرانہ سے فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ماہ رمضان میں ہوا، اس کے بعد شوال میں غزوہ حنین ہوا، اور ذی قعدہ کا ہی مہینہ تھا، جعرانہ سے عمرہ کیا۔
اور چوتھا عمرہ تو حج کے ساتھ اس کا احرام بھی ذی قعدہ میں کیا، اور پھر ذوالحجہ میں حضور نے افعال کی ادائیگی کی۔ رجب کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے رجب والی جو روایت آئی تو اس روایت میں کسی راوی کو وہم ہو گیا۔ اب آگے والی جو روایت آئی اس میں حضرت عائشہ نے رجب والے عمرے کی نفی کی۔ اسی روایت کے اندر آگے فرمایا ثم سمعنا استتان عائشہ، پھر ہم نے سنا حضرت عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز کو۔ قال عروۃ یا ام المؤمنین الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، عروہ نے فرمایا اے ام المؤمنین، کیا آپ نے سنا جو ابو عبد الرحمن نے کہا؟ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر، یعنی کہ یہ کہا ہے کہ حضور نے 4 عمرے کیے۔ فقالت، حضرت عائشہ نے فرمایا ما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرتن الا وهو شاہدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر یہ کہ ابن عمر حضور کے ساتھ حاضر تھے۔ ان چاروں کے چاروں عمروں کی ادائیگی کے وقت ابن عمر حضور کے ہمراہ تھے۔ وما اعتمر فی رجب قط، اور کوئی عمرہ بھی حضور نے رجب میں نہیں کیا۔ تو کتاب الحج کی جو روایت ہے اس کے اندر یہی بات تھی، اور اس روایت کے اندر حضرت عائشہ نے نفی فرما دی کہ حضور نے کوئی عمرہ بھی رجب میں نہیں کیا بلکہ چاروں کے چاروں عمرے کیے ماہ ذی قعدہ میں۔ حج کے ساتھ جو کیا اگرچہ وہ ذوالحجہ میں کیا، لیکن نکلے مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے، حج کے ارادے سے، تو جن نکلتے وقت ذی قعدہ کا ہی مہینہ تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کی تردید فرما دی حضرت عائشہ نے کہ حضور نے تو کوئی عمرہ بھی رجب میں نہیں کیا اگرچہ حضرت ابن عمر حضور کے ساتھ ان تمام سفروں میں تھے۔ تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا شرعی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک کر رہی تھی۔ استنان عائشہ، استنان کہا جاتا ہے جس وقت مسواک کرتے ہیں تو مسواک کر کے ذرا مسواک کو جھاڑتے ہیں، تو مسواک جھاڑنا، مسواک کرنا تو خواتین کے لیے بھی شرعی حکم ہے مسواک کرنے کا۔
به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه يقول لما ائتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، لما اعتمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترناہ من غلمان المشرکین، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لڑکوں سے چھپا دیا تھا. سترناہ، ہم نے چھپا دیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، من غلمان المشرکین، مشرکین کے لڑکوں سے. اور وجہ یہ کہ سن 7 ہجری میں صلح تو ہے ان لوگوں سے، لیکن لڑکے نوعمر اس طرح کے نئے نئے خون والے کچھ شرارت کر سکتے ہیں کہ کوئی پتھر نہ مار دے، کوئی تیر نہ پھینک دے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لے لیا، دائیں بائیں ہر سمت سے. تو یہ ایک حفاظتی تدبیر تھی جو صحابہ کرام نے فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے. وَمِنْهُمْ أَن يُؤْذُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے، مشرکین کے بچوں سے، وَمِنْهُمْ، اور ان سے یعنی ان مشرکین سے، مشرکین کے بچوں سے، مشرکین سے. اور یہ گھیرے میں لے لیا، پردے میں لے لیا، تو اس کی وجہ این یؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں وہ ایذا نہ پہنچا دیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اللہ نے اس کا حکم دیا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تو رہے، لیکن احتیاطی تدابیر کو بھی ساتھ ساتھ اختیار کیا جائے. اگرچہ اللہ نے قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے. اللہ کی طرف سے یہ تسلی، یہ اطمینان، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمایا کرتے تھے. گزرا پہلے کہ جنگ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 زریں استعمال کی. یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو خطرہ تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں مجھے زخم نہ پہنچے، تکلیف نہ آئے،
بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، احتیاطی تدابیر اختیار کرے آدمی، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے یہ ہے سبب، پھر اللہ کی ذات کے اوپر آدمی بھروسہ رکھے۔ به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لائے۔ یعنی اسی عمرۃ القضاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ادائیگی کے لیے آئے۔ فقال المشرکون انہ یقدم علیکم وفد، تو مشرکین نے آپس کے اندر یہ کہا کہ تمہارے پاس ایک قوم آ رہی ہے، وفد آ رہا ہے، وَهَنَهُمْ حُمَّى یثرب، یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور کفار قریش اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا، یثرب پرانا نام ترک کر دیا اور طیبہ، طابہ اور مدینہ، یہ نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اس طرح تبدیل کر دیا۔ اور پہلے سے یثرب کا بخار مشہور تھا، تو صحابہ عمرۃ القضاء میں جب آئے تو کفار قریش نے دیکھا صحابہ کو، اور چونکہ جب یہ لوگ طواف کر رہے تھے صحابہ، تو غیظ و غضب کے مارے یہ کفار قریش بیت اللہ چھوڑ کر پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے، اور دیکھنے لگے جبل قعیقعان، مشہور پہاڑ مکہ مکرمہ کا، اس کے اوپر، اور وہاں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں یہ کہہ دیا انہوں نے کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، اور یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا 3 چکروں میں رمل کرنے کا، وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، اور رکنین کے درمیان چلنے کا۔ رکنین سے مراد ہے حجر اسود اور رکن یمانی۔ چونکہ یہ لوگ کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے
جبل قعقعان کے اوپر اور وہاں سے نظارہ کر رہے تھے، تو وہاں دیکھتے صحابہ کو، تو جس وقت صحابہ کرام حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ہوتے تو پہاڑ سے یہ دکھائی نہ دیتے، بیچ میں بیت اللہ آؤٹ میں آ جاتا۔ تو حضور نے عذرائے شفقت یہ کہا کہ یہاں سے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا تم یہاں سے تو اپنی چال چلو اور تیز چلنے کی ضرورت نہیں۔ اور 3 چکروں میں اس کی تخصیص اس لیے کہ طواف جب شروع کیا 3 چکروں تک یہ لوگ کھڑے تھے، نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور 3 چکروں کے بعد جیسا کہ آیا دوسری روایات میں، اپنے غیظ و غضب اور غصے میں وہاں سے بھی ہٹ گئے، چلے گئے۔ اب حضور نے کہہ دیا کہ اب چلو اور بس اپنی ہی چال چلو، اب رمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ رمل کرنا وہاں سے میں شروع ہوا کہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے اوپر یہ تاثر نہ آئے کہ یہ لوگ کمزور ہیں، اکڑ کر چلو اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا ہلا کر اور ذرا قدموں میں تیزی اور اس طرح پہلوانوں کی چال چلنا۔ جب ایسے چلنا شروع کیا تو ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ اب وہ خود ہی کہنے لگے، کون کہتا ہے کہ یہ لوگ کمزور ہیں؟ وہ تو دیکھو چوکڑیاں بھر رہے ہیں، جس طرح ہرن چوکڑی بھرتا ہے، چوکڑی بھرتا ہے، چھلانگیں لگا لگا کر چلتا ہے۔ ہرن کے دوڑنے کی ایک خاص چال ہے، اس کو کہتے ہیں چوکڑی بھرنا۔ تو یہ تو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھر رہے ہیں۔ تو پھر جب ہٹ گئے وہاں سے تو حضور نے بھی عذرائے شفقت صحابہ کرام کو بتا دیا کہ 3 چکر ہو گئے، اب باقی جو اور چکر ہیں ان میں تم چلو، اور کیسے چلو؟ جس طرح عام چال ہے چلنے کی اسی طرح چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے اوپر کیسی شفقت اور مہربانی کہ جہاں سے صحابہ کرام نظر نہیں آتے تھے ان کو، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں سے بغیر رمل کے اپنی چال چلو، یہاں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور مشرکوں کے سامنے سے جس وقت گزرو تو اس وقت رمل کرنا، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت دی۔ شرعی حکم رمل کرنے کا یہ سنت ہے، اگر کوئی آدمی نہ کرے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ خواتین کے لیے رمل کا تو حکم ہی نہیں ہے، خواتین اپنی چال ہی چل کر طواف کریں گی، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔
اسی طرح صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے، میلین احزرین کے درمیان، اس کا بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے ہے وہ، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ بعض خواتین وہاں سعی میں تیز چلتی ہیں، اسی طرح طواف میں رمل کرتی ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ حکم تو ہے نہیں۔ تو خیر یہ مردوں کا حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں۔ مردوں کے لیے بھی موقع ملے تو اس طرح کریں، اور اگر جیسے کہ آج کل رش بھیڑ عمل کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، طواف میں، حج میں، عمرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا۔ وَإِن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، اور رکنین کے درمیان چلنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ، اور روکا نہیں، وَلَمْ يَمْنَعْهُ، اور روکا نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان یأمرہم، کہ آپ حکم دیں ان کو، صحابہ کرام کو، کہ تمام چکروں میں رمل کرنے کا، الا الابقاء علیہم، مگر یہ کہ ان پر شفقت کی وجہ سے، یعنی صرف 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو زیادہ مشقت نہ ہو۔ تو یہ ہے لم یمنعہ ان یأمرہم، روکا نہیں حضور نے ان کو حکم دینے سے، 3 نہیں تمام کے تمام چکروں میں رمل کرنے سے، مگر الابقاء علیہم، مگر ان پر شفقت نے، شفقت کی وجہ نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ہمارے دین کا مزاج ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور الدین یسر، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اور سمحا، سمحا کے معنی آسانی والا دین، یہ آسانی والا دین، جہاں حضور کو اختیار ملتا، سہولت کو اختیار کیا کرتے، تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ کا یہی معاملہ ہوتا کہ جس میں سہولت ہوتی وہ حکم دیتے، تنگی والا حکم نہیں۔ پوری شریعت کے اندر یہی ہے، آسانی ہی آسانی، کھڑے ہو کر نماز نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کر لو، تو یہ سہولت ہی سہولت، آسانی ہی آسانی۔ تہجد کا حکم دیا، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ تہجد کی نماز ثابت ہے 2 رکعت سے لے کر وتروں سمیت 15، وتروں کو چھوڑ کر 12،
12 نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھ لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر ہی معمول تھا۔ 6 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، آسانی کر دی، 2 پڑھ لو، لیکن فرمایا کہ پڑھو علیکم بقیام اللیل۔ اب دیکھو جی کتنی سہولتیں ہی سہولتیں۔ اگر کسی کو اندیشہ ہے نہیں اٹھ پاؤں گا، رات سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے جتنی اللہ توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے، اور عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، فرض پڑھے سنت پڑھے، پھر اس کے بعد 2 4 رکعت جتنی توفیق ہو تہجد کی نیت سے پڑھ لے، پھر آخر میں وتر پڑھ لے، تو یہ بھی سہولت۔ تو یہاں پر اس سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور نے تمام چکروں کے اندر رمل کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ شفقت تھی امت کے اوپر، نرمی تھی، مہربانی تھی۔ وزاد ابن سلمۃ عن ایوب عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لائے، لعامہ الذی استأمنا، اس سال جس سال امن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سال جس سال میں امن ہوا، یعنی امن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 6 ہجری میں تو امن تھا نہیں، لڑنے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ 7 میں امن کہ 3 دن آ کر ٹھہر کر عمرہ کر لینا، تو یہ لعامہ الذی استامنا۔ قال ارملو، حضور نے یہ حکم دیا صحابہ کرام کو، رمل کرو، لیوری المشرکون قوتہم، تاکہ مشرک دیکھیں ان کی قوت کو، مشرک دیکھیں صحابہ کرام کی قوت اور طاقت کو۔ والمشرکون من قبل قعیقعان، اور مشرک جبل قعیقعان کی جانب تھے۔ قعیقعان مشہور پہاڑ مکہ کا، وہاں تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نہ اکڑ کر چلنے میں کچھ ہے، نہ عاجزی تواضع مسکینی میں کچھ ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز نہ پڑھنے میں، نہ روزہ رکھنے میں، نہ اور روزہ نہ رکھنے میں۔ اصل ہے حکم، اصل ہے اطاعت، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی اطاعت، اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے، حکم آئے اکڑ کر چلو، اکڑ کر چلنا ثواب کا کام۔ جیسے کہ یہی طواف میں 3 چکروں میں رمل، اور یہ اکڑ کر چلنا ثواب۔ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے مبارزت اختیار کرنا، للکارنا، اپنے آپ کو قوی توانا نوجوان ظاہر کرنا، تو یہ اکڑ کر چلنا میدان جنگ میں، اس میں ہی ثواب۔ نماز دیکھو کہ نماز مکروہ وقت میں پڑھنا ثواب نہیں بلکہ گناہ، روزہ سال کے 5 دنوں میں رکھنا منع، گناہ۔ تو اصل ہے اللہ کا حکم ماننا، اصل ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، نہ اس اکڑنے میں کچھ ہے،
نہ تواضع میں کچھ ہے، سب کچھ ہے حکم کے ماننے میں۔ لہذا یہ جو رمل کا حکم ملا حضور نے دیا، تو اس لیے کہ حضور نے حکم دیا اس لیے ایسا۔ اور یہ آداب پھر اللہ کو ایسی اچھی لگی کہ ریتی دنیا تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اس ادا کے اوپر عمل کریں، نہ تو وہ اسباب رہے نہ مشرک رہے، لیکن یہ ادا ہی اللہ کو پسند۔ جب پسند تو یہ کہہ دیا ہر وہ طواف جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس طواف کے اندر رمل کرنا، یہ شرعی حکم ہوا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا مروہ کے بیچ میں جو نشیب تھا وہاں اس کو عبور کیا دوڑ کر، بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ اس جگہ سے بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، ویرانہ ہے، صحرا ہے، کوئی درندہ آ کر بچے کو تکلیف نہ دے دے، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا اور وہاں سے دوڑ کر گزارا۔ تو اب وہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے اسی کو ریتی دنیا تک والوں کے لیے شرعی حکم قرار دے دیا۔ تو یہ ہے اصل حکم، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ به قال حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی، یعنی سعی کا مصداق جہاں وہی رمل ہے۔ سعی کی معنی تیزی سے چلنا، تو تیزی سے چلے، سعی کی بیت اللہ میں، وبین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان۔ جس وقت صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں تو وہاں پر بھی لیوری المشرکین قوتہ، تاکہ مشرکوں کو اپنی قوت دکھائیں۔ علت ختم ہو گئی، علت رہی نہیں، مگر حکم باقی ہے۔ اللہ کو یہ آداب پسند آ گئی، اللہ نے اس کو باقی رکھ دیا، سب کے لیے باقی رکھ دیا۔ وی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم میمونة وهو محرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور آپ احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، آپ محرم تھے۔ وَبَنَا بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، اور شب زفاف فرمائی ان سے تو آپ حلال تھے۔ وَمَاتَتْ بِسَرِفَةٍ، اور حضرت میمونہ کا انتقال ہوا مقام سرف میں۔ یہ بڑا مشہور اختلافی مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا کیسا ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اور تابعین صحابہ کے نزدیک احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے۔
اور یہی ثابت ہے اس روایت سے، ابن عباس کی یہ روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت، ان لوگوں نے یہی کہا تزوجا میمونۃ وہو محرم، احرام کی حالت میں۔ البتہ شب زفاف جب ہوئی تو اس وقت آپ تھے حلال، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور کئی ایک تابعین، ان کے ہاں مسلک یہ ہے کہ حرام کی حالت میں نکاح کرنا درست نہیں، باطل ہے، اگر کسی نے کر لیا تو نکاح ہوا ہی نہیں، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اس اختلاف کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہی قصہ ہے، حضرت میمونہ سے حضور نے جو نکاح کیا، احرام کی حالت میں کیا یا حلال ہونے کی حالت میں کیا، اتنا اتفاق ہے سب کا کہ عمرۃ القضاء میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا، اور احناف یہ کہتے ہیں احرام کی حالت میں نکاح ہوا، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حلال ہونے کی حالت میں کیا۔ امام بخاری کا رجحان بھی معلوم ہو رہا ہے احناف کے مسلک کی طرف، جیسا کہ یہ روایت آئی، اس روایت کے اندر یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نکلے، مدینہ طیبہ والوں کی میقات ہے ذوالحلیفہ، احرام باندھا وہاں سے، اور صرف مقام تو بہت آگے ہے، مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت آپ نے احرام باندھا نہ تھا تو یہ لازم آئے گا کہ میقات سے گزر گئے اور احرام نہیں باندھا، یہ لازم آئے گا۔ جیسے حناف کہتے ہیں میقات سے احرام باندھا، اور پہلے سے ہی حضور نے قاصد بھیج دیا تھا کہ یہ پیغام دے دو، اور قاصد نے پیغام دے دیا، حضرت میمونہ راضی، ان کے اولیاء راضی، اب نکاح کرنا ہے تو استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل کر آئے مقام شریف، اور وہاں پر نکاح کیا۔ اور حضرت ابن عباس کے والد حضرت عباس نکاح کے ولی تھے، ان کی تولیت کے اندر یہ نکاح، اور باپ کی بات کو جتنا بیٹا جانتا ہے اور نہیں، اس لیے ابن عباس نے جو نقل کیا وہ باپ کی بات نقل کی، یہ زیادہ صحیح، یہ بھی وجہ ترجیح۔ تو یہ بیچ میں ضمنی بات آ گئی، البتہ جیسا کہ پہلے بھی کانوں میں ڈالا تھا کہ عمرۃ القضاء کیا، 3 دن ٹھہرے، اور کفار قریش سے حضور نے درخواست یہ کی کہ میں نے نکاح کیا ہے اور ارادہ ہے ولیمہ کرنے کا، اور مہلت دے دو ٹھہرنے کی، ہم یہاں ولیمہ کر لیتے ہیں، اور آپ ہمارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یہ قرابت داری رشتہ داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے، کافر ہی صحیح لیکن رشتہ دار تو ہیں، کفر سے بھی خونی رشتے ختم نہیں ہوتے، تو یہ خونی رشتہ ہے، ہم کریں گے یہاں ولیمہ،
تمہیں بھی دعوت دیں گے، لیکن ان لوگوں نے حضور کو اجازت نہ دی۔ اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آتے ہوئے عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے راستے میں نکاح ہو چکا، تو نکاح کیا احرام کی حالت میں، اور 3 دن ٹھہرنے کے بعد پھر وہیں مقام شریف میں جا کر رات گزاری، اور وہیں شب زفاف ہوئی۔ اور پھر اتفاقی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئیں اور وہیں مقام شریف میں ٹھہریں، تو انتقال بھی وہاں ہوا، اور مقبرہ ان کا وہیں مقام شریف میں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقبرہ تو جنت المعلی میں، مکی زندگی میں سن 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال انتقال ہوا، اور ابھی آپ مکہ میں ہی تھے، ہجرت نہ کی تھی۔ ان کا مقبرہ تو جنت المعلی، اور حضرت میمونہ کا مقام شریف، اور باقی تمام کی تمام ازواج مطہرات کے مقبرے جنت البقیع مدینہ طیبہ۔ وزاد ابن اسحاق قال حدثني ابن ابي نجيح وابان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم میمونة فی عمرۃ القضاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا عمرۃ القضاء میں۔ تو اس میں تو اتفاق ہے سبھی کا، عمرۃ القضاء میں نکاح ہوا، اور عمرۃ القضاء میں نکاح کے ہونے کی صورت یہی بن سکتی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح ہو اور واپسی اسی جگہ پر قیام فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب زفاف فرمائی، تو احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نکاح نہ کرتے۔ البتہ روایتوں میں جیسے کہ آیا کہ جب آدمی جاتا ہے بیت اللہ اور کفن نما لباس پہنے ہوئے، آخرت کی طرف لو لگائے ہوئے، تو پھر ان دنیا کے کام دھندوں اور دنیا کے بکھیڑوں میں نہ پڑنا چاہیے۔ اس لیے یہ پسندیدہ تو نہیں ہے، جس طرح اور روایت میں یہ بھی آیا پیغام نکاح بھی نہ دیا جائے، جبکہ پیغام نکاح تو بالاتفاق شوافع اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی دے سکتے ہیں، تو اس کو بھی احناف اسی پر محمول کرتے ہیں، نہ پیغام نکاح دیا جائے نہ نکاح کیا جائے، کفن نما لباس پہن کر نکلے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور فکر آخرت کے لیے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو نکاح کے اندر کوئی فرق نہیں، نکاح باطل نہیں۔ احناف نے استدلال کیا، اور اسی قصے سے، ابن عباس کے قصے سے اور ان کے والد ماجد کے قصے سے۔ تو چلو بس کر لو اتنے کے لیے، تو آگے انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.